دوسرا قاعدہ جو حدیث کو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ جمع روایات الحدیث الواحد، ایک حدیث کے تعلق سے جو بھی روایات ہیں، ایک حدیث ہے اس کے تعلق سے جتنے بھی طرق ہیں اور اس کے جتنے بھی متون ہیں ان تمام کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، تبھی ہم اس حدیث کا جو اصل مقصد ہے اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوں گے تبھی ہم جا کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف ایک طریق کو لے لیا، دوسرے طریق کو چھوڑ دیا، تو ممکن ہے جس طریق کو آپ نے لیا ہے وہ ظاہراً صحیح ہو اور دوسرا طریق اس طریق کو ضعیف قرار دے رہا ہو، یہ آپ نے جو لیا ہے وہ صحیح سند ہو آپ کے نزدیک ظاہری طور پر، لیکن دوسری سند اس سے زیادہ صحیح ہو وہ مرسل ہو، تو آپ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں وہ ضعیف ہو سکتی ہے۔ ارسال اور یعنی وصل کے اندر اگر اختلاف ہو گیا، تعارض ہو گیا، تو اس میں دیکھیں گے محدثین کے قاعدے کے مطابق، تو اس لیے جتنی بھی احادیث کے طرق ہیں اس کو پہلے جمع کیا جائے، اس کے جو الفاظ ہیں اس کو جمع کیا جائے، اس کے بعد ہی اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، حدیث کے تمام طرق کو اگر تم جمع نہیں کرو گے تو اسے تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ والحدیث یفسر بعضه بعضا، کہ حدیث ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمُتَعَيَّنَ عَلَى الْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْأَحَادِيثِ أَنْ يَجْمَعَ طُرُقَهَا ثُمَّ يَجْمَعَ أَلْفَاظَ الْمُتُونِ إِذَا صَحَّتِ الطُّرُقُ وَيَشْرَحَهَا عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْحَدِيثَ أَوْلَى مَا فُسِّرَ بِالْحَدِيثِ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث سے مسائل کو مستنبط کرنا چاہتا ہے، اس کے معانی کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے اندر تفقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک حدیث کے تمام طرق کو جمع کرے اور جو اس کے الفاظ ہیں، اس کے جو الگ الگ متن ہیں ان تمام کو جمع کرے، اور پھر اذا صحت الطرق، ان تمام طریقے کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے اس کے جو اسناد ہیں اس کی صحت اور سلامتی کے تعلق سے بھی متأکد ہو جائے، کنفرم کر لے کہ یہ سند صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ کسی حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنے سے قبل اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيَشْرَحَهَا عَلَىٰ أَنَّهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، اور اس کے بعد اس کو تمام جمع کرنے کے بعد، تمام طرق کو متون کو جمع کرنے کے بعد ایک حدیث بنا کر کے اس کی شرح کرے، یعنی اس کے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں اور جہاں جہاں پر جو چیزیں آئی ہیں ان تمام سے استنباط اور استدلال کرے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔